السلام علیکم، آپ کو ریویو پوائنٹ کے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو ہم ارطغرل کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح ارطغرل نے اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی اسلام کی خاطر وقف کی اور بے پناہ قربانیاں دیتے ہوئے اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔ ارطغرل بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھے۔ انہیں گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ ارطغرل جب بھی شکار پر نکلتے تھے تو کبھی ناکام واپس نہیں لوٹتے تھے۔ ارطغرل طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلا کے عظیم انسان تھے اور اسی وجہ سے ان کے والد ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ کا تعلق اوغوز ترکوں کے کئی قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن کچھ مورخین ان کے والد کا نام گندوس اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر انسان کو ارطغرل کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول ارطغرل کا ہی بیٹا تھا۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سارے قبیلوں نے ہجرت کی اور کئی قبیلے نے شام کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا اور اسی وجہ سے ارطغرل کے والد سلیمان شاہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد کسی اور مقام کی طرف ہجرت کی جائے، اور اسی وجہ سے سلیمان شاہ نے اپنے بیٹے کو حلب جانے کا مشورہ کیا۔ ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں سلطان علاء الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کئی قبیلے کو مصیبتوں میں گھیر دیا۔ ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارطغرل نے قیدیوں کو تو بچا لیا اور سارے صلیبیوں کو قتل کر دیا اور پھر تمام قیدیوں کو اپنے قبیلے لے آئے۔ صلیبیوں کے ساتھ ہونے والی اس لڑائی میں ارطغرل کے ہاتھوں اناطولیہ کا قابض صلیبی سردار تیتوش کا بھائی بھی مارا گیا، جس کے بعد صلیبی کئی قبیلے کے دشمن ہو گئے، جبکہ ارطغرل جو قیدی صلیبیوں سے چھڑا کر اپنے ساتھ لائے تھے، اس میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جس کو شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور ان کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کئی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ شہزادے نعمان کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کئی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کئی سردار نے اپنی تمام روایات کا پاس رکھتے ہوئے اپنے قیدی اس گورنر کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گئے تو سازشوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا، اور جب ارطغرل حلب پہنچے تو وہاں پر بہت سی سازشوں کا شکار ہو گئے، لیکن ارطغرل اپنی بہادری اور اپنی ذہانت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے بہت زیادہ نزدیک تھا۔ اس جگہ رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبائلیوں کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کئی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ کئیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہو پاتا منگول کئیوں پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی عیسائی مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور ان سب کو روندتا چلا گیا، اور اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور سارے قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے تمام لوگوں نے بمشکل ہی اپنی جان بچائی۔ ارطغرل کی والدہ حلیمہ خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے درگا چلے گئے۔ درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کے ماموں تھے اور انہوں نے
سپاہیوں کو رہنے کی جگہ دی اور اسکائی قبیلے کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائد دین اور اس کے ماموں اور اس کے بھائی نے ارطغرل کی مخالفت کر دی۔ منگولوں سے جنگ نہ کرنے کے فیصلے کے بعد ارطغرل خاموش رہنے والے نہیں تھے۔ ان کی دور اندیشی نے ان کو بتا دیا تھا کہ منگول کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ارطغرل نے اپنی اہلیہ حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکیں۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ارطغرل نے اناطولیہ کے ایک مغرب میں گاؤں کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں وہ نویان کے قیدی بھی بنے، اور اسی دوران نویان نے ارطغرل کے ایک ہاتھ میں کیل ٹھوک دی تھی، جس کی وجہ سے ارطغرل کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا اور بہت عرصے تک ارطغرل تلوار اٹھانے کے بھی قاصر رہے۔ ارطغرل کے ماموں کی وفات کے بعد آپ کے ماموزاد بھائی درگا قبیلے کے نئے سردار بن گئے، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے کائی قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو آپ کے بھائی گلداروں نے اپنے سرداروں کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور سردار بن گئے۔ گلداروں کے سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکیں۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطنت کے نامزد کردہ وزیر سعادتین کوپیک تھا۔ سعادتین کوپیک ایک فتنہ زر انسان تھا۔ سعادتین سلطان علاء الدین کو مار کر تخت پر بیٹھنے کا خواہش مند تھا، لیکن سعادتین کی راہ میں ارطغرل بہت بڑی رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی۔ اس لڑائی میں درگا قبیلے کا سردار بھی شہید ہو گیا۔ کائی قبیلے اور درگا قبیلے والوں کو اپنے دونوں بھائیوں سارین اور گلداروں کے ارطغرل نے صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر ارطغرل کے دونوں بھائیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی بھی رہنمائی حاصل تھی، جو کہ ارطغرل کے ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی آپ کی پشت پر تھے، اور ان سب کی مرضی سے ہی ارطغرل صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہے تھے۔ ارطغرل نے اپنے بھائیوں کے روکنے کے باوجود اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، اہلیہ اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر جا کر آباد ہو گئے۔ یہاں آباد ہو کر کائی قبیلے کے اس حصے کے سردار بن گئے۔ ایک نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات ان کے حق میں سازگار نہ ہو سکے اور اس کائی قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اسی دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین سازی کا کام کرتی رہی اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا گیا، لیکن وہ قبیلے کے لیے بہت ہی کم مقدار میں تھا۔ مغربی سرحد پر ان کا سب سے بڑا حریف چاودار قبیلہ تھا، جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی بہت مخالفت کی۔ اورال بے ارطغرل کے لیے ہر طرح کی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اورال بے نے کئی قبیلے میں تیار کردہ قالینوں کے قافلوں پر حملہ کر دیا اور اس کے بہت سے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام قالین کو جلا دیا، جس کی وجہ سے اس کائی قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے، اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بازار کا مالک سیمن قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے ارطغرل کو پیغام بھجوایا کہ اس سیمن جاسوس کو ختم کر دیا جائے۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نور گل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ ارطغرل نے چاودار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال بے سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اورال بے
جو نہ صرف صادقین کو پیک کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ صلیبیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل کو مزید مشکلات سے دوچار کرتا رہا۔ ارطغرل نے جب اورال بے سے انتقام لینا چاہا تو عین اسی وقت ایک فتنہ زر انسان صادقین کو پیک نے مداخلت کی اور اس سے بچا لیا۔ امیر صادقین کو پیک کیونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اسی وجہ سے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کی ہر بات کو انسنی کر دیتا تھا۔ تو اسی دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے حانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی بہادری اور ایمانداری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ امیر صادقین نے سلطان کو ورگلانے کے لیے کہ ارطغرل ریاست کے اندر ایک مزید ریاست بنا رہا اور حانلی بازار کو سلطنت کو دینے کے بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے۔ یہ سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی ہوئی جگہ وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن عین اسی وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ارطغرل کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ صلیبیوں اور صادقین کو پیک نے اپنے غداروں سے مل کر سلطان علاء الدین کو زہر دے دیا، جس کا سارا الزام ارطغرل پر آ گیا اور صادقین کو پیک نے ارطغرل کو قید کر لیا اور وہ ارطغرل کو سزائے موت دینے کی کوشش کرتا رہا۔ ابن العربی کے فیض کی بدولت سلطان علاء الدین کا زہر ختم کر دیا گیا اور ارطغرل ایک بار پھر اس مشکل سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں امیر صادقین کو پیک کا سلطان علاء الدین کو قتل کر کے کا الزام ارطغرل پر لگا کے اس کو سزائے موت دینے کا کام ختم ہو گیا۔ سلطان کے صحت یاب ہونے کے بعد ارطغرل کو اس تمام علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور صادقین کو پیک کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو قلعہ کارا جیسار کو فتح کرنے کا حکم بھی دیا۔ سلطان نے ارطغرل سے وعدہ کیا وہ بہت جلد اپنی ایک فوج ارطغرل کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ ان تمام جنگوں میں اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، لیکن اس کا بھائی الیار بے اور اس کی بہن اسلحان خاتون نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ الیار بے نے ہر موقع پر ارطغرل کا ساتھ دیا اور ایک جنگجو کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور اس کے بھائی اورال کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی بہن اسلحان خاتون کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ امیر صادقین کو پیک اسلحان خاتون سے شادی کا خواہش مند تھا۔ الیار بے نے اپنی وفات سے کچھ قبل پہلے اپنی بہن کی ذمہ داری ارطغرل کو سونپ دی۔ ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے اس سے اسلحان خاتون کی شادی کروا دی، جو امیر صادقین کو پیک کو بہت ہی ناگوار گزری۔ لیکن یاد رہے کہ نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ نورگل کی اسلحان سے شادی کی رات ہی قبیلے کے غداروں کی مدد سے زہر ملا شربت پلا دیا گیا، جس کی وجہ سے نورگل اور اسلحان کی زندگی موت کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ ارطغرل کے قریبی دوست عارف بے جو کہ ایک ماہر طب تھے، انہوں نے ان دونوں کا علاج کیا۔ ان کی کوششیں رنگ لائی، جس کی وجہ سے نورگل اور اسلحان خاتون دونوں کو صحت یابی نصیب ہوئی۔ ان دونوں کی شادی کی وجہ سے دونوں قبیلے میں دوستی کی ایک راہ ہموار ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کماندار ویسولیس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نکیکیا کے شہنشاہ نے عارف کو گورنر بنا کر بھیجا۔ عارف نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور جنگ کا خاتمہ کر دیا، لیکن امیر صادقین کو پیک اور چاودار قبیلے کے دوسرے سربراہ بہادر بے یعنی اسلحان خاتون کے سوتیلی ماں کے بھائی جو رشتے میں اسلحان خاتون کے ماموں لگتے تھے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا۔ ارطغرل نے بہادر بے کو تو قتل کر دیا اور چاودار قبیلے کا نیا سردار اسلحان خاتون کا شوہر نورگل کو بنا دیا۔ ان سب کاموں سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا جیسار قلعہ اور حانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو اپنا نائب مقرر کیا اور صادقین کو پیک کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ
کرنے کے لیے کونیا چلا گیا۔ کونیا جا کر اس نے سلطان علاء الدین کو اس کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے، لیکن سعادتدین کوپیک ایک بار پھر سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں سعادتدین کوپیک نے سلطان علاء الدین اور اس جانشین شہزادہ کلچ ارسلان کو قتل کروا دیا اور سلطان کے دوسرے بیٹے غیاث الدین قیصر کو سلجوق کا سلطان بنا دیا گیا۔ سلطان علاء الدین اور اس کے نامزد کردہ جانشین کو سعادتدین کوپیک اور سلطان غیاث الدین کی والدہ نے مل کر قتل کروایا تاکہ ان کا بیٹا غیاث الدین سلطنت پر بیٹھ سکے۔ سعادتدین کوپیک نے ان دونوں کے قتل کا الزام بھی ارطغرل پر لگا دیا اور ارطغرل کو قید میں ڈلوا دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر سعادتدین کوپیک کا پورا کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس نے قلعہ جیسار قلعہ اور اس کے علاقے سے ارطغرل کی ساری سرداری ختم کروا دی اور گلناپ نامی سردار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا حکمران بنا دیا گیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے والد سلطان علاء الدین کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعادتدین کوپیک نے قتل کروایا ہے، تو سلطان غیاث الدین نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا اور ارطغرل کو دوبارہ آزاد کر دیا گیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعادتدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور یہ ذمہ داری ارطغرل کو حاصل ہوئی۔ ارطغرل نے گلناب بیگ کو امیر سعادتدین شخص کی سازشی اصلیت سے بے نقاب کر دیا اور اس کے ساتھ مل کر سعادتدین کوپیک کو جہنم رسید کر دیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کر دیا۔ لیکن ارطغرل نے گلناب بیگ کو قلعہ جیسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلہ سمیت ساغوت ہجرت کر گئے۔ ساغوت وہ علاقہ تھا جو ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے ان کو عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ چاہے وہ ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی جاگیر کو بڑھا سکتا ہے۔ ارطغرل نے حانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور خود ساغوت ہجرت کرنے کی تیاری کر لی۔ اسی دوران اگدائے خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا، یا تو وہ سلطان علاء الدین کو اپنی اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو اطاعت کا فرمان جاری کیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اگدائے خان کے پاس بھیج دیا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ اور جب ارطغرل اگدائے خان کے پاس پہنچے تو اگدائے خان نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اگدائے خان مارا گیا۔ اس کی موت کا ذمہ دار بھی ارطغرل کو ہی قرار دیا گیا اور ارطغرل ایک بار پھر ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے، لیکن وہ اپنی ذہانت اور بہادری کی باعث منگولوں کے چنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نویان نے پھر سے ارطغرل کا تعاقب کیا مگر ناکام رہا۔ نویان پھر سے واپس چلا گیا اور اگدائے خان کے بیٹے قندوز خان جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کرنے لگا، جس کے نتیجے میں 1245 میں کوسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچے تو اس نے ساغوت جانے کے لیے قبیلے کو تمام تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران ساغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور ارطغرل کے جوابی حملے میں قلعے کے گورنر کو مار دیا گیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اسی وقت نکیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس چوڈر خود ارطغرل کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد ساغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ تو ٹل گیا اور کئی قبیلے نے ساغوت کی طرف ہجرت کر لی جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو ایک بہت بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قبائلیوں کے سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو محصول دینے پر راضی ہو گئے اور سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفادات کے
لیے کام کرتے رہے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاؤالدین نے لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے نکیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج سلطان بن گیا۔ اسی دوران منگولوں کا نیا حکمران ہلاکو خان کو بنا دیا گیا، جو مشرق میں تبریز خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے بچ جانے والے قبائلوں کو روندنے کا منصوبہ بنا ہی رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل نے ساغوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا تھا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ارطغرل ظاہری طور پر منگول کو محصول دیتے تھے، لیکن اندرونی طور پر منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ اس وقت مصر کے ایک سلطان مالک الظاہر رکن الدین بے بربس اور چنگیز خان کے پوتے برقع خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، ارطغرل نے ان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا اور ساتھ ہی سلطان عزاؤالدین اور اس کے تمام حامی قبائل کو اکٹھا کر لیا اور ان دو بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے سردار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس چکے تھے، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اسی دوران وہ بازنطینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ منگولوں کی لڑائیاں جاری تھی، لیکن کئی قبیلے ان سے جا ملے تھے۔ ارطغرل کا ساغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولو قبیلے کو ساغوت میں بسانے کا فیصلہ کر لیا۔ امرولو قبیلے کا سربراہ ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ لیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا کمانڈر ڈریگوس تھا، جو ارطغرل کو ساغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ پیدا ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بآسانی بچ نکلے۔ امراؤ بے کے بعد اس کا بیٹا بلاد بے اس قبیلے کا سردار بنا۔ بلاد بے منگولوں کا ایک خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ البستی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف صلیبی ڈریگوس بھی ایک گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور دونوں ہی ارطغرل کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی البستی بلاد بے کے روپ میں اور ڈریگوس سعود قبیلے میں زنگوچ کے طور پر سامنے تھے۔ البستی نے ارطغرل کے بھائی گلدارو کے قبیلے کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا اور گلدارو اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ اس تمام صورتحال میں ارطغرل کسی طرح بھی اپنے دشمنوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارطغرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا تھا، جو ارطغرل کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ایروب ارطغرل کے مقابلے کے لیے ساغوت آ گیا تھا۔ اس نے البستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننے شروع کر دیے تھے، لیکن ارطغرل نے ایک بار پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ البستی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گلدارو کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان تمام دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مشرق میں البرقع خان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ ایروبوکا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ ارطغرل کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے تمام وزیروں کو بے نقاب کیا جو اس کے پیچھے سازش کر رہے تھے اور ایروبوکا بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے ساتھ مل کر تمام منگولوں سے جنگ کی۔ اس نے برقع خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک بھی ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے، جبکہ سلطان ظاہر بے بربس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ پھر ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو کئی مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا۔ تمام مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بے بربس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر واپس لوٹا، اس لیے غازی ارطغرل کے نام کا حصہ بن گیا۔ ارطغرل 1280 میں 90 سال کی عمر میں ساغوت میں وفات پا گئے اور اسی شہر میں ان کا مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل کے اسلام کے ارطغرل غازی کی بہادری، شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان میں ان کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔